قادیانی کافر، قادیانی কাফের, নবীর পরে নবী নাই, সংসদে আইন চাই, নবীর পরে নবী নাই, সংসদে আইন চাই. سب تیار تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لوگ سارے جبکرا اپنے سر پر کفن باندھ کر بنگلہ دیش کی سرزمین پر اپنا رکت دے کر بنگلہ دیش کے سنسد کے آئین کے مطابق ان قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کیا جائے گا انشاءاللہ. تو سب تیار ہیں انشاءاللہ, سب تیار ہیں انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلاة والسلام. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. سب مل کر پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام والعظام، اس خوبصورت آشو گنج کے ینگسٹر آف آشو گنج بیباڑیا، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت واز محفل میں بیٹھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے. شبئی بولو الحمدللہ. میرے پیارے بھائیوں، اردو سمجھ آتا ہے تو ہم بھی کچھ بنگلہ سیکھیں، مکس کرے گا. میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، رب کائنات نے ساری پرتھوی، ساری دنیا کو پیدا کیا، آسمان کو بلند کیا، اونچا کیا، زمین کو نیچے بچھا دیا، پہاڑ کو اس کے اوپر گاڑ دیا، سمندر کے اندر مچھلی فش کو رکھ دیا، زمین کے اوپر انسان کو، جانوروں کو رکھ دیا، ان ہواؤں میں اللہ نے پاکھی کو اڑا دیا، اور پھر ساری پرتھوی میں اللہ رب العزت نے انسان کو جب پیدا کیا اس کی دو کیٹیگری رکھی. پرتم کیٹیگری وہ رکھی مسلمانوں کی، سیکنڈ کیٹیگری رکھی وہ ناستک مشرک نان مسلم کی. اور اللہ رب العزت نے
پھر جو سب سے بڑا دشمن، ڈینجر دشمن رکھا وہ شیطان کو رکھا۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں صاف ستھرا کہہ دیا کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تمہارا جو سب سے ڈینجرس جو دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ رب کائنات نے ساری پرتھوی میں جب اپنا قانون لے کر آئے، ایک شنشد، وہ شنشد دنیا کا شنشد ہے جس میں دنیا کے چیف جسٹس، دنیا کے جسٹس، دنیا کے جنرل، دنیا کے کرنل، دنیا کے سینا باغنی جس شنشد کے مطابق چلتے ہیں، لیکن ایک شنشد، ایک سپریم کورٹ اللہ رب العزت کا ہے۔ وہ شنشد، وہ سپریم کورٹ کیا ہے؟ رب کائنات نے اپنے جتنے پیغمبر علیہ السلام کو ساری دنیا والوں کے سامنے بھیجا۔ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین کے اوپر ان کو اپنے پیغام کے ساتھ، اپنے میسج کے ساتھ، اپنے اس پیغام کو لے کر سارے پیغمبر، سارے آل آف دی پروفٹ اس ساری کائنات میں پیپلز کے پاس، جنتا کے پاس گئے، رب کائنات کے اس میسج کو عام کیا۔ وہ میسج کیا ہے؟ وہ میسج وہی ہے جو اللہ نے اپنے قرآن مجید میں جس کا اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی سنتان نہیں اور وہ کسی کا سنتان نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی پریوار نہیں۔ رب کائنات نے اس قرآن مجید میں سارے فیصلوں کو رکھ دیا۔ میرے پیارے جبک بھائیوں، رب کائنات نے ساری پرتھوی میں ایسی کوئی کتاب، ایسی کوئی بک نہیں رکھی جس کے ایک ایک ورڈ کو رب کائنات نے سیو کر دیا، محفوظ کر دیا۔ توریت، زبور، انجیل، ساری آسمانی کتاب نازل ہوئی، لیکن کسی بھی کتاب کو رب کائنات نے سیو نہیں کرا، مگر قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک ورڈ کو رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ ساری دنیا حیران ہے کہ رب نے اپنے لاسٹ پروفٹ محمد الرسول اللہ، شبہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے معجزات عطا کیے۔ وہ پیغمبر جو آئے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام، مگر کسی کے معجزات کو رب کائنات نے محفوظ نہیں کرا، سیو نہیں کرا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو گنتی کے معجزات دیے، کسی کو 1 معجزہ، کسی کو 2 معجزہ، کسی کو 3 معجزہ، کسی کو 4 معجزہ، مگر جب نمبر اپنے پیارے شش نبی کا آیا، رب کائنات نے سارے معجزات دے دیے۔ میرے پیغمبر کو رب کائنات نے ساری پرتھوی کو ان کے تابعدار کر دیا۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ رات، یہ دن، یہ ہوا، یہ چرند، یہ پرند، یہ انسان، یہ حیوان، یہ سارے سمندر میں چلتے ہوئے مچھلی، سارے نبی کی تابعدار ہیں، سارے نبی کے فالوورز ہیں۔ رب کائنات نے اپنے لاسٹ پروفٹ کو ایک کنٹری کی طرف نہیں، 2 کنٹری کی طرف نہیں، صرف زمین میں نہیں، صرف آسمان میں نہیں، صرف انسان میں نہیں، صرف جنات میں نہیں، بلکہ سارے عالم کے لیے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ رب کائنات نے کہہ دیا، اے محمد آپ شش نبی، آپ کو میں نے ایک کنٹری کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک ٹیم کے لیے نہیں، بلکہ سارے عالم کے لیے
آپ کو میں نے پیغمبر بنا کر بھیجا، رب کے محبوب پیغمبر جس بکری جس ساگول کے اوپر ہاتھ مبارک رکھ دیتے، رب کائنات اس ساگل سے، اس بکری سے، اس گوٹ سے دودھ کو بھر دیتا۔ میرے پیغمبر جس اونٹنی پر بیٹھتے، رب کائنات اس کی اسپیڈ کو زیادہ کر دیتا۔ میرے پیغمبر جب چاند کو ایسے اشارہ کرتے، رب کائنات چاند کو دو ٹکڑے کر دیتا۔ میرے پیغمبر جب انگلی کو ایسے کرتے، رب کائنات انگلی سے پانی کو جاری کر دیتا۔ سارے معجزات میرے پیغمبر کو میرے رب نے عطا کر دیا، لیکن سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ بیوٹیفل، سب سے زیادہ سندر جو معجزات دیے، اس معجزات کو ساری کائنات، سارے زمین آسمان کے لوگ، جبرائیل سے لے کر، میکائیل سے لے کر، اسرافیل سے لے کر، اسرائیل سے لے کر، سارے نبی تک، سارے صحابہ تک، سارے اماموں تک، سارے متقین تک، سارے صالحین تک، جو پیغمبر نے اپنے معجزات کو ساری دنیا میں رب نے محفوظ کر دیا، اس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ رب کائنات نے اپنے اس محبوب پیغمبر کے معجزات کو جو عطا کیا، کوئی بھی ناستک آج تک اس کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ میرے پیارے بھائیوں، آواز کو بڑھاؤ بھائی، آواز زیادہ کر۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے الف لام سے لے کر الحمد سے لے کر والناس تک اس قرآن مجید کو سیو کیا۔ کس طرح سیو کیا؟ 1400 سال پہلے رب نے اپنے محبوب پیغمبر کے اوپر اس قرآن مجید کو نازل کر دیا۔ وہی لے کر آتے، جبرائیل امین اترتے، آسمان سے نازل ہوتے، اس وحی کو لے کر پہنچتے، نبی کو سکھاتے، نبی کو پڑھاتے۔ رب کائنات نے اس قرآن مجید کے ایک ایک ورڈ کو سارے صحابہ کرام نے محفوظ کیا۔ دنیا کے ناستک، مکہ کے ناستک اس قرآن مجید کے اگینسٹ ہو گئے، میرے نبی کے اگینسٹ ہو گئے، ابو بکر کے اگینسٹ ہو گئے، عمر فاروق کے اگینسٹ ہو گئے، عثمان کے اگینسٹ ہو گئے، علی کے اگینسٹ ہو گئے، لیکن ان صحابہ کرام نے اس قرآن مجید کو سیکورٹی دی۔ ان صحابہ کرام نے اپنے سنتان کو یتیم کر دیا۔ ان صحابہ کرام نے اپنے بیویوں کو بیوہ کر کر اس قرآن مجید کی ایسے حفاظت کری کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں یہ قرآن باقی ہے، کوئی بھی ناستک اس قرآن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دونوں بھائی میرے پیارے بھائیوں، آج آپ دیکھیے ساری پرتھوی میں جو سب سے زیادہ پاورفل ہے وہ مسلمان ہے۔ اے بھائی ٹھیک ہے نہیں؟ سب سے زیادہ جو پاورفل کون ہے بھائی؟ مسلمان۔ اور ہمارے پاس سب سے پاور والی جو چیز ہے وہ ایمان ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ آج آپ دیکھیے ملک بنگلہ دیش ہو یا پاکستان ہو، لیکن ہم سب کا جو دونوں کنٹری ہے، ہمارے کنٹری کی سب سے بڑی بیڈ نیوز اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں سنسد میں انگریز کا قانون ہے، قرآن کا قانون نہیں ہے۔ قرآن کا قانون نہیں ہے حضرت، انگریز کا قانون ہے۔ لیکن انشاءاللہ آپ جبک لوگ تیار ہیں، انشاءاللہ جبک لوگ تیار ہیں کہ
انشاءاللہ آگامی بنگلہ دیش، نیکسٹ بنگلہ دیش قرآن کا بنگلہ دیش، آئندہ بنگلہ دیش، آگامی بنگلہ دیش مدینہ کا بنگلہ دیش، آگامی بنگلہ دیش خلفائے راشدین کا بنگلہ دیش۔ آپ آئیے، ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ملک کے شنتراج بولتے کیا بولتے ہیں، ڈاکو لوگوں کو کیا بولتے ہیں، جتنے بھی یہ ڈاکو لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، آپ آئیے ہم اس کا ختم کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اور ہمارے سنتان کو ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں پڑھانا ہوگا انشاءاللہ، اور اسی پر ہم لوگوں نے آرام سے تمہارا تو بھائی تمہارا بنگلہ دیش نظر آتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں کہ اگر میں اور آپ قرآن اور حدیث کے مطابق چلنے لگ گئے، اللہ رب العزت ہماری جیون میں، ہماری لائف میں رحمتیں عطا کریں گے انشاءاللہ۔ آج اگر میں نے اور آپ نے قرآن مجید کو فالو کر دیا، رب کعبہ کی قسم، اللہ رب العزت جو مکہ کی سرزمین پر رحمتیں نازل کرتا تھا، جو مدینہ کی سرزمین پر رحمت نازل کرتا تھا، اے جمک تم لوگ اگر آج قرآن مجید کو فالو کرو گے، رب کعبہ کی قسم اللہ رب العزت تمہارے گھر میں بھی اسی طرح رحمتوں کو نازل کر دے گا۔ اگر میں اور آپ آج اگر قرآن کے فالوورز بن جائیں، لیکن آج کیا ہے، ہمارے مسلمان کے جتنے جبک ہیں، جتنے ینگسٹر ہیں، جتنے افغان ہیں، جتنے سنتان ہیں، وہ فالو کرتے ہیں ٹک ٹاک کو، وہ فالو کرتے ہیں فیس بک، وہ کرتے ہیں یوٹیوب کو۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، آج دیکھیے آپ کا یہ ملک ہو یا مسلمانوں کا ملک ہو، آپ دیکھیے میں اور آپ ٹک ٹاک وغیرہ چلاتے ہیں، لیکن جو ناستک لوگ، یہودی نصارہ، وہ ایک مشن پر چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں چائنا میں ٹک ٹاک ہے، چائنا میں ٹک ٹاک ہے نہیں ہے، فیس بک ہے نہیں ہے، واٹس ایپ ہے نہیں ہے، وہ لوگ اپنے مشن میں چل رہے ہیں۔ اور ہمارا مشن کیا تھا؟ ہم لوگ قرآن مجید کو فالو کریں، حدیث کو پڑھیں، لیکن ہم قرآن سے دور ہو گئے، مسجد سے دور ہو گئے، مدرسے سے دور ہو گئے، اس لیے مسلمان لوگ بھی دربل ہو گئے۔ اگر آج مسلمان دربل نہیں ہوتا، اگر آج مسلمان ایک بن جاتا، اگر آج مسلمان رہتا، تو آپ دیکھتے میرے آپ کے جو بھائی مسجد اقصی کے سائے کے نیچے غزہ میں جو بھائی بہن شہید ہو گئے، اگر میں اور آپ اس ایمان کے ساتھ، اس پاور کے ساتھ رہتے، رب کعبہ کی قسم ان سارے یہودی ناستک کو ہم لوگ گولی سے مار دیتے۔ لیکن یہ ہماری دربلی ہے، ہماری کمزوری ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں کو گولی مارتے ہیں۔ اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے سنتان کو گولی مارتے ہیں، نعوذ باللہ۔ میرے آپ کے آنکھوں کے سامنے، چپ کے سامنے، میرے پیارے بھائیوں، ایک دور تھا جب میرے پیغمبر تھے، اگر کوئی منافق کسی صحابی کو غلط نظر سے دیکھتا، وہ صحابی اپنی تلوار سے اس ناستک کی گردن کاٹ کے رکھ دیتے۔ ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت آج ہے۔ آپ دیکھیے مسلمان گم جانے لگ گئے، موبائل پہ لگ گئے، اینڈرائڈ پہ لگ گئے، نمازیں چھوڑ دی، نماز کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، والدین کی، پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنا چھوڑ دی۔ میرے پیارے بھائی، یہ دنیا ختم ہونے کے لیے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رب کائنات نے پہلے ہی کہہ دیا ہر چیز شش ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اور اگر کوئی چیز باقی رہے گی وہ رب کا نام باقی رہے گا۔ ہاں،
ایک دن سب کو ختم ہو جانا ہے، سب چیز نشت، سب چیز ختم ہو جائے گی۔ ان الینا ایابہم، رب کہتا ہے کہ تم کو میرے پاس آنا ہے، اور پھر رب کائنات ہی آپ کا حساب کریں گا۔ ثم ان علینا حسابہم۔ میرے پیارے بھائیو، یہ قرآن مجید سے جڑ کر رہنا ہے۔ یہ جو ہمارے محترم صاحب ہیں، یہ میرے بھائی لوگ ہیں، یہ حضرت صاحب، ان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اپنے سنتان کو لا کر ان کے پاس رکھنا ہے۔ حضور دیکھیں آپ ان مدرسوں میں کیا ہے، کوئی بچہ یتیم ہے، کوئی بچے کا ماں نہیں، کس بچے کا باپ نہیں، کوئی بچہ غریب ہے، کسی کے پاس ٹوپی کا پیسہ نہیں، سب غریب غریب بچہ، لیکن آپ کے یہ محتمم صاحب اس بچے کو حافظ قرآن بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ دیکھیے آج ایک خوبصورت محفل ہے نا، یہ دنیاوی محفل ہے جو آج سنگٹن سجایا، ان لوگوں نے مدرسے کے واعظ محفل رکھا کہ آپ کے سامنے ساری پورے سال کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں، کہ ہم نے پورا سال آپ کے بچے کو یہ پڑھایا، یہ پڑھایا، یہ پڑھایا۔ اور ایک محفل کل قیامت والے دن سجے گی، ہاں ایک محفل کل قیامت والے دن سجے گی، جب آپ کے سنتان کے سر پر اللہ رب العزت ایسا خوبصورت تاج پہنائے گا کہ جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو کون کون تیار اپنے بچے کو حافظ بنائے گا انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ میرے پیارے بھائیوں، میں اب شش خطا کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے جو پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان کو شش نبی بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ اے بے شبے بولو، کیا بنا کر بھیجا؟ رب کے قرآن نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، شش نبی ہیں، لاسٹ پروفٹ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے سب سے شش نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ اب یہ ختم نبوت کیا ہے؟ اے بے جبک، اے ادھر دیکھو، بات سمجھ آ رہا ہے تو؟ اے جبک بات سن، ختم نبوت کی تعریف کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیو، ختم نبوت کہتے ہیں بنگلہ زبان میں نوبر پورے نبی نائے، نوبر پورے شبے بولو، نوبر پورے نوبر پورے، اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ آج کل ایک فتنہ جو بہت ڈینجر فتنہ ہے، اس کا نام ہے قادیان۔ بچو کیا نام ہے؟ قادیان۔ مسلمان نہ کافر، اے بھائی مجاہد کی طرح، مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے لاسٹ میں پیغمبر کے زمانے میں ایک ناستک، اس کا نام تھا اسود عنسی، نام کی اسود عنسی۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہا میں نعوذ باللہ شش نبی ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے پیارے صحابی حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، اور حضرت فیروز گئے، اس ناستک کی گردن کو کاٹ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فازا فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر بولیے۔ یہ سارا پیغام اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ساری جنتا تک، سارے مسلمانوں تک پہنچا دیا کہ جو بھی ناستک میرے نبی کے اگینسٹ ہوگا، جو بھی ناستک میرے نبی کی نبوت کا دعویٰ کرے گا، جو بھی ناستک میرے نبی کے ساتھ بیعت بھی کرے گا، ایسے ناستک کی، ایسے مرتد کی، ایسے بیادب کی گردن کاٹ کے رکھ دینا۔
اب یہ فتنہ بہت پھیلتا جا رہا ہے آپ کے، خاص کر بنگلہ دیش میں۔ ہمارے پاکستان میں جب یہ فتنہ عروج پر پہنچا تو وہاں کے علماء کرام نے 1974 میں سب علماء کرام نے اتحاد کیا اور قادیانی کے اگینسٹ پاکستان کے شنشت کے آئین کے مطابق ان کو کافر قرار دیا۔ ہاں، یہ تو پورب پاکستان تو نا، یہ بنگلہ دیش، وہ پچھم پاکستان، وہاں پر قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش میں بھی یہ قانون تو لانا ہے انشاءاللہ، ہے بنگلہ دیش میں قانون لانا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم لوگ سارے جبکرا اپنے سر پر کفن باندھ کر بنگلہ دیش کی سرزمین پر اپنا رتو دے کر بنگلہ دیش کے شنشت کے آئین کے مطابق ان قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو سب تیار ہیں انشاءاللہ، سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ تو بولو کافر کافر، قادیانی کافر، قادیانی کافر، نبی پرے نبی نائی، شنشت آئین چائی، نبی پرے نبی نائی، شنشت آئین چائی۔ سب تیار تو انشاءاللہ، انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا ختم نبوت پر چلے گا انشاءاللہ۔ ہے ایمان ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد۔ شبائی بولو گے ابھی ختم نبوت، بولو ختم نبوت۔ بھائی زندہ باد بولنا ہے مجاہد کی طرح، دونوں ہاتھ کو اٹھا کر بولنا ہے، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ ہم سب کا میسج کیا ہے، ہم سب کا پیغام کیا ہے؟ اس سے کرے گا جو انکار، اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار۔ اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار، دین ہوا اس کا برباد۔ بولو ختم نبوت، 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 بولو ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ شش میں سب ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ اب میں تاجدار ختم نبوت بولوں گا، تم نے زندہ باد بولنا ہے، لیکن مجاہد کی طرح۔ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ کس طرح بولے گا زندہ باد؟ ایسے بولے گا لیڈیز کی طرح، نہ لیڈیز کی طرح، جینٹس کی طرح؟ بھائی سب ہاتھوں کو اٹھایا، سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ زندہ باد بولنا ہے مجاہد کی طرح۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جزاکم اللہ خیرن۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ میرا نبی عمر ایج ہے نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک، کوئی مشکل نہیں، ہاں ہاں مشکل بھائی ہے بھائی، مل کے پڑھو گے وہ میرا نبی، حضور کہتے ہیں میرا نبی چلے گا۔ شبائی پڑھو گے تو ہے، شبائی پڑھو گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھائی۔ پورا بنگلہ دیش میں سب بول رہے حضور وہ میرا نبی چلے گا، تو تم سب مل کے پڑھے گا تو ضرور بسم اللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے،
فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، اللہ اکبر، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، وہ میرا نبی، ماشاءاللہ زورہ زورہ، وہ میرا نبی، میرا نبی، وہ میرا نبی ہے، صلی اللہ ہو۔ ساؤنڈ پہلے جیسا تھا ویسا اوکے تھا، پہلے اچھا تھا، پہلے اچھا تھا، آواز تھوڑا بڑا، صلی اللہ، سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد گے محمد گے وہی ختم رسل گئے، مخدوم مربی گے وہی والی کل گئے، احمد گے محمد گے وہی ختم رسل گئے، مخدوم مربی گے وہی والی کل گئے، اس پر کی نظر، اس پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، وہ میرا نبی، میرا نبی، ماشاءاللہ، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی ہے، والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسو حضرت کی لچک ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام کی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک رات کو جب گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے آسمان کو دیکھا کہ 14 رات کا چاند تھا، پھر انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوسری سائیڈ میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بولا کہ میں دیکھتا ہوں ان دونوں میں سندر کون ہے، اللہ اکبر۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں ایک طرف چاند کو دیکھتا، اس کی سندری کو دیکھتا، پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا، ان کے سندر کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا۔ فرماتے ہیں شش میں اس رزلٹ پر پہنچا، اس نتیجے پر پہنچا کہ خدا کی قسم، خدا کی قسم، میرے نبی کا چہرہ، میرے نبی کا فیس چاند سے بھی زیادہ سندر تھا۔ والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسو حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی ہے۔ جزاکم اللہ خیراً، زندگی باقی، پھر انشاءاللہ آؤں گا۔ اللہ رب العزت میرا آپ کا ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول ممنون فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد انشاءاللہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفار الذنوب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہم سب کا یہاں پر آنا، واعظ محفل کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول مقبول ممنون فرما دیجیے. اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دیجیے. اللہ محتمم صاحب کی زندگی میں، ان کے گھر والے پریوار کی زندگی میں، تمام استادوں کی زندگی میں اللہ خوب برکت عطا فرما دیجیے. مدرسے کی ساری ضروریات کو پورا کر دیجیے. اے اللہ محترم صاحب اور ان کے جو ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، ان کے پیرنٹس کا انتقال ہو گیا، اللہ ان سمیت تمام ہم لوگوں کے جن کے پیرنٹس کا انتقال ہو گیا سب کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ جن کے پیرنٹس حیات، اللہ سب کو نیک حیات دان کرے دین. اے اللہ ہمارے سنتان کو فرما بردار بنا دیجیے. ہم سب کو فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے سنتان کو اللہ حافظ بنا دیجیے. اے اللہ ہم سب کے کاروبار بزنس میں خوب برکت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے پریوار میں خوب برکت عطا فرما دیجیے. ہم سب کو کلمے والی موت عطا فرما دیجیے. اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچا لیجیے. اللہ ہم سب کے ایمان کو قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.